نحمده ونصلي على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے اولاد کی تربیت اور اولاد کی پرورش سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی۔ آج دیکھیں میں اسی عنوان کو بنیاد بنا کر ایک بیٹی کی عظمت، ایک بیٹی کی اہمیت اور ایک بیٹی کے مقام سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، شروع میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے درمیان اس دنیا میں جو رشتے ہیں ان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اور پھر بتایا تھا کہ اس مرکزی نقطے کے ارد گرد مختلف دائرے ہیں۔ جو دائرہ اس مرکز کے سب سے زیادہ قریب آتا ہے ہم اسے نسب کہتے ہیں، یعنی خونی رشتہ۔ ایک گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، مثلا ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، بیٹا بیٹی ہے، شوہر بیوی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین اسلام نے ہمیں ان میں سے ہر ایک کا احترام کرنا سکھایا۔ تو دیکھیں، ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کے ادب و احترام سے متعلق میں باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اسی طرح اولاد کی تربیت اور پرورش سے متعلق بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ آج آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ایک بیٹی کو اسلام نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا ہے، اور بیٹی یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ بس اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا۔ بیٹی کو اللہ رب العزت نے کس مرتبے اور مقام سے نوازا، بلکہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ عربوں کے اندر تو یہ دستور تھا کہ اگر وہ یہ سن لیتے کہ آج ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا، مارے غصے کے وہ زرد اور پیلے ہو جاتے، اور جب تک اس معصوم بچی کو زندہ دفن نہ کر دیتے اس وقت تک انہیں سکون نہ ملتا۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک بیٹی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے دیکھیں، میں ایک بڑا ہی دردناک یا پھر کہیے کہ بڑا ہی پرسوز واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب آپ میرے پیارے بھائیوں اس کو سنیں گے تو پھر بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں، عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو تمیم۔ اس قبیلے کے اندر اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار ہیں قیس ابن عاصم۔ جب یہ ایمان لائے، اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، تو انہوں نے اپنا خود کا واقعہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا
کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا۔ میرے پیٹھ پیچھے میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ اگر میں اس وقت گھر میں موجود ہوتا تو اس کو اسی وقت زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتا اور ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ بہرحال میں گھر سے باہر تھا۔ میری بیوی اس معصوم بچی کو چند دنوں تک جیسے تیسے کر کے پالتی رہی، لیکن جب اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر میرا شوہر آ گیا اور اس نے آ کر کے اس معصوم بچی کو دیکھ لیا تو وہ تو اس معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ لرز اٹھی، اس خیال کے آتے ہی وہ کانپ اٹھی، اس خیال کے آتے ہی وہ تڑپ اٹھی۔ کہتے ہیں کہ میرے ڈر سے میری بیوی نے اس معصوم بچی کو اس کی خالہ کے یہاں بھیج دیا کہ وہیں پر پلتی رہے گی اور جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں گھر واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ تمہارے یہاں ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، وہ معصوم بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسی طرح گھر سے باہر ایک سفر پر گیا۔ میری بیوی نے سوچا کہ آج میرا شوہر گھر پر موجود نہیں، کیوں نہ آج میں اپنی معصوم بچی کو اپنے پاس بلا لوں اور آج اس سے کچھ پیار بھری باتیں کر لوں۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اس معصوم بچی کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی اسی وقت گھر میں واپس آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل بچی ہے، ایک انتہائی خوبصورت بچی ہے، بنی سوری ہوئی ہے، بڑی ہی پیاری لگ رہی ہے اور ہمارے گھر کے صحن کے اندر کھیل رہی۔ وہ معصوم بچی کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی، وہ معصوم بچی کبھی ادھر سے ادھر بھاگتی اور کبھی ادھر سے ادھر بھاگتی۔ کہتے ہیں کہ اس معصوم بچی کو دیکھ کر میرے دل کے اندر ایک انجانی محبت نے جوش مارا اور میری بیوی نے میری نگاہوں سے بھاپ لیا کہ میرے دل کے اندر ایک باپ کی محبت جاگ اٹھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ معصوم بچی ہے کس کی؟ میری بیوی نے مجھے سارا قصہ سنا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ معصوم بچی آپ ہی کی بیٹی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اور جب میری بیوی نے اس معصوم بچی سے کہا کہ بیٹا یہی تمہارے سگے باپ ہیں، سگے والد ہیں، تو وہ معصوم بچی بھی میرے گلے سے چمٹ گئی، مجھ سے لپٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ معصوم بچی باپ کا پیار پا کر کچھ ایسا خوش ہوئی کہ اس کا ابا ابا کہتے گلا نہ سوکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے ابا جان کہہ کر کے پکارتی، اور جب بھی وہ ابا ابا کہتی ہوئی میرے پاس دوڑ کر کے آتی تو میں اس معصوم بچی کو اپنے گلے لگا کر ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ معصوم بچی ہر قسم کی فکر سے دور محبتوں کے سائے میں پلتی رہی۔ لیکن کہتے ہیں کہ بار بار میرے دل میں یہ خیال آتا، رہ کر میرے دل میں یہ خیال آتا کہ قیس تیری یہ بچی ایک نہ ایک دن کسی کی بیوی بنے گی، تجھے داماد والا بننا پڑے گا، تجھے یہ ذلت اٹھانی پڑے گی، اور تیری بیٹی کسی کی بیوی بنے تو یہ ذلت کیسے برداشت کر سکے گا، تیری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس خیال کے بار بار آنے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور میں نے یہ طے کر لیا اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو زمین کے اندر زندہ دفن کر کے ہی دم لوں گا۔
کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے، یہ تھوڑا سا آگے آ جائیے، جگہ پوری کر لیجئے، آ جائیے آگے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو تیار کرو، مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر کے ایک دعوت میں جانا۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اس معصوم بچی کو نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر کے تیار کر دیا۔ وہ معصوم بچی بھی مارے خوشی کے چہک رہی تھی کہ آج میں اپنے ابا کے ساتھ دعوت میں جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اس معصوم بچی کو اپنے ساتھ لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف چل پڑا اور چلتے چلتے مجھے رات بھی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ معصوم بچی کودتی پھاندتی، کبھی میرے ادھر دوڑتی، کبھی میرے ادھر دوڑتی۔ وہ معصوم بچی کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے اپنی پیاری زبان میں باتیں کرتی۔ کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا ایک جگہ جا کر کے رک گیا اور میں نے وہاں رک کر کے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ وہ معصوم بچی بڑی حیران تھی، وہ معصوم بچی بڑی پریشان تھی کہ آخر میرے پیارے ابا یہاں اس سنسان جنگل کے اندر یہ گڑھا کھود کیوں رہی ہیں۔ وہ بار بار پوچھتی کہ ابا جان آپ یہاں اس جنگل کے اندر یہ گڑھا کھود کیوں رہے۔ کہتے ہیں کہ اس معصوم بچی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ظالم باپ اسی کو دفن کرنے کے لیے یہ گڑھا کھود رہا۔ اور کہتے ہیں کہ گڑھا کھودتے ہوئے جب کبھی مٹی میرے پاؤں پر پڑتی، اسی طرح میرے کپڑوں پر پڑتی، تو وہ معصوم بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کرتی اور اپنی توتلی زبان میں کہتی کہ ابا جان آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ابا جان آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں کافی گہرا گڑھا کھود چکا تو میں نے اس معصوم بچی کو، اس ہنستی کھیلتی بچی کو، اس مسکراتی بچی کو ایک دم سے اٹھا کر اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ وہ معصوم بچی روتی رہی، چلاتی رہی کہ ابا جان اتنا تو بتا دیجئے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، آخر میرا جرم کیا ہے، کیوں آپ آخر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن میں اندھا، بہرا، گونگا بنا اس معصوم بچی کے اوپر مٹی ڈالتا رہا اور جب تک میں نے اس معصوم بچی کو مٹی ڈال کر اس زمین کے اندر زندہ دفن نہ کر دیا، اس وقت تک مجھے سکون نہ ملا۔ اس کے بعد میں اطمینان کی سانس لیتا ہوا اپنے گھر واپس آیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یوں سمجھیے کہ ایک معصوم بچی کی معصومیت کی داستان سن کر، یا پھر کہیے کہ ایک بے بس بچی کی بے بسی کی داستان سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے ٹپا آنسو جاری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے تھے اور بار بار یہ جملہ کہتے جاتے تھے کہ کتنی سنگ دلی کی بات ہے، جو بندہ دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کے اوپر کیسے رحم کریں گے۔ لیکن دیکھیں، اتنا بتا دوں کہ یہ صحابی ہیں، بعد میں ایمان لائے ہیں، اس لیے ان کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کرنا یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں، کیونکہ ایک جملہ یاد رکھیں کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو صحابہ کرام نے توبہ بھی ایسی کی ہے کہ میں اور آپ ہم سب کے سب مل کر ان جیسی توبہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال دیکھیں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ایک بیٹی کو کتنے مرتبے اور مقام سے نوازا۔
ایک بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر کے لوگوں کو یہ تعلیم دی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اور کسی طرح الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریتین، جس بندے کے یہاں دو بچی ہوں اور وہ دونوں بچیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، حتیٰ یبلغا، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو جائیں، بڑی ہو جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین، کہ وہ بندہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ دونوں کے دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح وہ بندہ جنت میں میرے قریب ہوگا جس نے اپنی معصوم سی بچیوں کی اچھی طرح پرورش کی ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں کوئی بچی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسی طرح اس معصوم بچی کی کبھی بے عزتی اور توہین نہ کرے، اسی طرح اپنے بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے، یعنی بیٹے کو بیٹی سے افضل نہ سمجھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اپنی بچیوں کے پالنے میں، اپنی بچیوں کے پرورش کرنے میں ذرا سی بھی تکلیف اٹھانا پڑی تو یہ معصوم بچیاں کل آخرت میں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سامان ہوں گی۔ اسی طرح دیکھیں حدیث کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، میں نے اس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ پڑھی، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ باہر بازار سے کوئی چیز خرید کر کے اپنے گھر لایا اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے یہاں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ بہتر یہ ہے پہلے بیٹی کو دے، کیونکہ بیٹیوں کے اوپر اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیٹیوں کے ساتھ پیار بھرا معاملہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ رب العزت کے خوف سے رونے والا، اور جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے خوف سے روتا ہے تو اس کے آنسو اس کے لیے بخشش کا سامان بن جایا کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی بچیوں کو کسی بھی غم کے دن خوش کرے گا تو اللہ جل جلالہ اسے سب سے بڑے غم کے دن یعنی آخرت میں خوش فرما دیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اپنی بچیوں اور بیٹیوں کی قدر کریں، اور اللہ کے لیے کبھی بھی بیٹیوں کو بیٹوں سے کمتر نہ سمجھیں۔ بیٹیاں بہت ہی بڑی نعمت ہوتی۔ میں تو اس سے آگے بڑھ کر یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک بیٹی کا پالنا بنسبت بیٹے کے پالنے کے زیادہ ثواب رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیں بیٹے کے پالنے سے آپ کا فائدہ ہوگا، اور کبھی کبھی ہمارے پیش نظر یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بیٹے بڑے ہوں گے، ہمیں کما کر کے دیں گے، ہمیں کھلائیں گے پہنائیں گے، ہمارے کام آئیں گے، جبکہ بیٹی کو ایک انسان جو ہے فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر پالتا ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے پالتا ہے، جانتا ہے کہ بڑی ہو کر کے کسی دوسرے کی امانت ہے وہاں چلی جائے گی، لیکن محض اللہ کی رضا کے لیے اسے پالتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بھی لکھا ہے کہ بیٹی کے پالنے میں زیادہ ثواب ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، آپ کی پیاری بیٹی اگر سامنے سے آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی معصوم بچی کے پیشانی کا بوسہ لیتے اور اسے اپنے پاس بٹھایا کرتے۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، طے کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنی بچیوں کا دل نہیں دکھائیں گے، ان کی صحیح معنوں میں ایسی تربیت کریں گے جو تربیت کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی ہر مومن کو قدردانی کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔